اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تمہیں تقوادار بننا ہے۔ تقوی کے 3 طریقے ہیں۔ کم کھانا، تو سحری میں کھاؤ اور پھر جا کے 14.5 گھنٹے کا دن گزار کے مغرب کے وقت پر افطار کرو، تو 14 گھنٹے جو معدہ خالی رہتا ہے اللہ اس کی تمام بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ اور زیادہ کھانے کی وجہ سے جو شیطان اور نفس بہک گئے تھے وہ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو فاقہ نہایت طویل ہے، دوسری وجہ تقویٰ کی ہوتی ہے کثرت تعبد، تو ایک مستقل نماز بڑی ہے صلاۃ التراویح، اور تیسرا ایک استغفار، لا الہ الا اللہ، افواہ و صفح کہ اللہ سے دعا، ذکر، تسبیح، تلاوت۔ الحمدللہ رمضان شریف شروع ہوتے ہی طلبہ تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں، بے وقت کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، سیری ویری کر چکے ہوتے ہیں، تھوڑے سے چند دن لگتا ہے کہ سست ہے، پھر رمضان کا اپنا رنگ آ جاتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے۔ یہی ٹائم رہے گا 8 بجے، اور آپ فجر پڑھ کر کے آرام کریں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کوئی حرج نہیں، اور ٹائم پہ اٹھے، ساتھیوں کو سمجھائے، اور ہر وہ کام جس سے آپ درس کے لیے چست ہو وہ مستحب ہے، ہر وہ کام جس سے آپ میں سستی غفلت آئے وہ مکروہ اور ناموزون، کیونکہ مقصد کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہی 8 بجے سے انشاءاللہ 11 ساڑھے 11 بجے تک آپ کا کام پورا ہوتا رہے گا اللہ کے فضل و احسان سے۔ تو تقویٰ کے 3 وجوہ ہے۔ ترک طعام، فاقہ طویلہ سے تقریباً وہ ہو جاتا ہے، کثرت تعبد، اور ایک وجہ شب بیداری ہے، رات دیر تک تراویح پڑھو اور پھر سحری میں اٹھو، روزے ہر ماخام اختر دیکھو زری زری دا پیشمنی دا نارو شما۔ اور طالب علموں کا تو 3 بجے کے قریب ناظم صاحب آ جاتے ہیں، اور کیونکہ کام زیادہ ہے 3 بجے سے بھی پہلے ہوگا۔ 4:13 پر تو بند ہوتا ہے، پہلے سے بند ہو تو بہتر ہے کہ آدمی پانی وانی پی لے، اور کم کم کھایا کرو تو معدے پر بوجھ نہیں آئے گا اور طاقت بڑھے گی۔ بہت زیادہ کھائیں گے تو پھر بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ کم کھائے یا زیادہ کھائے، اللہ تعالی ہمت نصیب فرمائے اور صحت اور شفا بنائے۔ ایام معدودات، دن ہے گنتی کے، یہ شاہ صاحب کی تفسیر پر منطبق ہے، جو کہتے ہیں 13، 14، 15 اور عاشور محرم کے روزے مراد۔ ایام معدودات، اور جمہور کے نزدیک 1 مہینے کے 30 یا 29 دن، 365 دنوں کے سامنے چند دن تو ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو کوئی ہو تم میں بیمار، کہ اگر روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاک ہو جائے گا، او علی سفر، یا سفر پر ہو، شرعی سفر ہے اور وہاں انتظام سحر و افطار کا ممکن نہیں ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس گنتی پوری کرنی پڑے گی اور دنوں کی۔ جتنے دن تک بیمار رہا یا مسافر رہا، روزہ نہ رکھ سکا، وہ بعد میں رکھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی۔ اطواق یطیقو میں حمزہ افعال کا اصل میں معنی کے لیے، جیسے فلوس کے معنی پیسے اور افلاس کے معنی فلوس کا نہ ہونا، تو طاقہ یطیقو کے معنی ہے طاقت ہونا، اور یطیقونہ
روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، شیخ فانی ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اتنی عمر گزر گئی ہے، اتنی موذی مرض لاحق ہے کہ کبھی بھی جانبر ہو کر روزے نہیں رکھ سکے گا، ففدیۃ، پس وہ فدیہ دے طعام مسکین، تنگ دست کو کھانا کھلائے، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا کھلائے، غداءً و عشاءً، صبح کا اور رات کا۔ بخاری شریف میں انس کہتے ہیں لحمن و خبزن، گوشت کا سالن اور روٹی، وہ یہ کافی ہے، نہ دال ساگ نہ بروس اور بریانی، لحمن و خبزن، یہ معتدل کھانا ہے۔ شان ورشا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو توجیہ کی ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو طاقت رکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے اس وقت اجازت تھی کہ وہ عاشورہ محرم یا ایام 20 نہ رکھے، البتہ اس کے بدلے میں فقراء و مساکین کو کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا، جو کوئی نیکی کرے بھلائی میں سے، یعنی زیادہ سے زیادہ دے، 1 مسکین کی جگہ 10 مسکینوں کو کھلائے، فهو خیر لہ، وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور روزہ ہی رکھو، اے بیمار و مسافر، رکھ سکتے ہو نا، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننے والے۔ ابھی موسم ہے سارے جہان کا ہے، ہم نے بھی رکھ لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی شوگر اور بلڈ پریشر والے نہیں رکھ سکتے، کذاب ناشر، دروغ گو جہان کا۔ شوگر اور بلڈ پریشر دونوں بیماریاں بسیار خوری سے پیدا ہوئی ہے، یاد رکھنا، بسیار خوری سے، بے وقت اور زیادہ زیادہ کھانے سے۔ آپ چھوڑ دیں، شہری میں شوربے میں نرم روٹی ڈالے اور اس کے بعد 1 کپ گرم دودھ یا بہترین دودھ پتی چائے پی لے، آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ کے بعد حسب تقاضا 4-6 گلاس پانی پی لے، اور پھر آئے اور اصل العلوم کے درس میں بیٹھے، دیکھو کہ رات تک کیسے توانا و مضبوط رہیں گے۔ میری بیماریاں تقریباً رمضان میں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بعض شوگر والے سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں ہر وقت کھانا ہے، بالکل غلط، اپنی زندگی اور صحت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف۔ بعض شوگر والوں کو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ، غلط بتاتے ہیں، اس طرح تو بکری چرتی ہے، انسان نہیں چر سکتا۔ صبح بھی کھاؤ، سحری میں تھوڑا، رات کا افطار بقدر ضرورت، رات کا کھانا معمولی سا، تاکہ صبح سحری کے لیے بھوک رہے۔ آپ کی صحت اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔